حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، دنیا کا سب سے بدترین زمانہ کہلایا۔ اس زمانے کے اندر انسانیت کے اندر اتنا عقلی بگاڑ، اتنا جو ہے وہ عملی بگاڑ آیا ہوا تھا، ذہنوں کا بگاڑ آیا ہوا تھا، عقلوں کا بگاڑ آیا ہوا تھا، کہ عملی بگاڑ تھا کہ حج کر رہے تھے، حج وہاں تھا، حج ہونے کے باوجود وہ ننگا، بالکل ننگا حج کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے ہم نے ان جو ہے وہ کپڑوں میں گناہ کیے ہیں، لہٰذا ان کپڑوں میں ہم حج نہیں کر سکتے، ان کپڑوں میں ہمارا حج نہیں ہو سکتا، ہم اللہ کے سامنے ان کپڑوں کے سامنے کپڑے لگا کر نہیں جا سکتے ہیں۔ مگر ان کے اندر عقلی بگاڑ، عقلی فطور بھی اتنا تھا، جن ہاتھوں سے تم نے گناہ کیے ہیں، جن اعضاء سے تم نے گناہ کیے ہیں، تمہاری زبان نے گناہ کیے ہیں، ان تمام چیزوں نے گناہ کیے، ان ہاتھوں کو بھی تو کاٹ دو نا، پھر جن آنکھوں سے گناہ دیکھے ہیں ان آنکھوں کو بھی تو نکال دو نا، پھر کیوں کپڑوں کو ہی نکال دیا کرتے تھے۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو ایسی تاریکی سے نکالا، اس تاریکی سے نکالا اور ایسی روشنی دی، ایسی روشنی دی جس کو قرآن نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جس کو قرآن نے کیا کہا، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لوگ اندھیروں سے روشنی کی طرف آنے لگے، اندھیروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لوگ روشنی کی طرف آنے لگے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے انسانیت کو یہ چیز ملی، لہٰذا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہونا چاہیے۔ مگر خوشی کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی، دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک چیز بیان کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی سے اٹھایا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ کے اندر کیا دیکھا؟ مدینہ کے اندر اس وقت ایسا ماحول چل رہا تھا، وہاں یہودیت کا قبضہ تھا، یہود کا قبضہ تھا۔ کہا یہودی 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں، یعنی ان کے یہاں بھی وہ تاریخ منایا کرتے تھے، وہ آپ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی اس جو ہے وہ یوم نجات کو تاریخ کی حیثیت سے منایا کرتے تھے، تاریخ کے منایا کرتے تھے، 10 محرم کو جو ہے وہ یوم نجات منایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے عیسائی 25 دسمبر کو کرسمس ڈے، یعنی کرسمس کے موقع پر عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی برتھ ڈے، ان کی ولادت کو مناتے ہیں۔ حالانکہ قرآن نے سورہ مریم کے اندر کہا تھا، آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 33 کے اندر کہا، وہاں پر دن کا تذکرہ کیا تھا، آدم علی نبینا علیہ السلام پیدا ہوئے جمعہ کے دن، وہاں پر بھی جمعہ دن کا تذکرہ تھا۔ اللہ کے یہاں دن کا تذکرہ، اللہ کے یہاں دن کی جو وہ حیثیت ہے، اللہ تبارک و تعالی دنوں کی حیثیت رکھتے ہیں، وہاں تاریخ کی حیثیت نہیں رکھی۔ اسی لیے صحابی حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کہتے ہیں سوال کیا گیا عن صوم الاثنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا منڈے کے دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں، سوموار کے دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دن میں پیدا ہوا ہوں اور اس دن میں روزہ رکھتا ہوں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا، کیوں روزہ رکھا؟ اپنی ولادت کی خوشی میں، یعنی بطور شکرانہ اگر آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بطور شکرانہ کوئی چیز کریں تو شکرانے کے روزہ رکھا کیا کرتے ہیں۔ جیسے قرآن ہمیں ملا کیوں؟ اور قرآن نے ہمیں کیا کیا؟ من الظلمات الی النور، قرآن نے ہمیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لیا۔ تو جب قرآن نے ہمیں روشنی کی طرف لیا اور جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، ہم بطور
ایک مہینہ قرآن کے ریسپیکٹ میں، قرآن کے احترام میں ایک مہینے کا روزہ رکھتے ہیں، اور پھر روزے کے بعد عید آتی ہے، ہم عید کو مناتے ہیں۔ ہم عید کے دن پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ عید کے دن بھی ہمارے یہاں جو ہے وہ اس وقت بھی بطور شکرانہ نماز عید ادا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں اسلام کے اندر جشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ جو سیلیبریشن ہم کرتے ہیں اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اسلام نے ہمیں طریقہ دیا ہے، ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کی خوشی کا طریقہ بھی انہی سے لینا ہوگا، اور جو ہے وہ غمی کا طریقہ بھی انہی سے لینا ہوگا، عبادت کا طریقہ بھی انہی سے لینا ہوگا، لہذا اس چیز پر ہمیں خاص توجہ دینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھتے تھے، ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ سب سے اتھینٹک چیز ہے اور بہترین چیز ہے، اور دن میں اس سوموار منڈے کے دن میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ مسلم شریف کی صحیح ترین حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا۔ کیوں روزہ رکھا؟ کہ اس دن میں پیدا ہوا، اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ جمعہ کے دن ہم بطور شکرانہ جب ہم کیا کرتے ہیں، نماز جو وہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں جمعہ کی۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چلو اگر ہم اس دن جو ہے وہ ولادت کا دن مناتے ہیں، اور ولادت کے دن کو منانے کا طریقہ بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے شریعت جس طرح سے ہمیں شریعت میں بتایا ہے، ہمیں اسی طرح سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر رہی بات کہ کیا یہ تہوار منانا کیسا ہے؟ یہ تہوار منانا جو ہے وہ اس کو تہوار کی حیثیت سے اگر ہم منائیں کوئی وہ بھی غلط نہیں ہے ہمارے یہاں۔ البتہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو طریقہ کار جشن کا طریقہ، یہ جشن جو سیلیبریشن ہم کرتے ہیں، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ پھر اس کو عید کہنا، میں کہتا ہوں عید کہنا بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عربی کے اندر تہوار کو عید کہا جاتا ہے۔ ہم یہاں پر جو ہے وہ چاہے وہ مذہبی تہوار ہو یا قومی تہوار ہم مناتے ہیں، یہاں پر مناتے ہیں۔ مثال ہم 15 اگست 26 جنوری ہم مناتے ہیں، ہم گاندھی جی کا جو ہم ابھی 1 اکتوبر کو ہمارا جو وہ دن گزرا ہم وہ مناتے ہیں، ہم جو ہے وہ اپنے مذہبی تہوار مناتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں کتنے مذاہب ہیں، وہ اپنے کوئی دیوالی ہولی وغیرہ یہ سارے مذاہب مناتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کی محتاج نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے لیے نہیں آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں ہر دن کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن کے لیے آئے تھے۔ یہ سیلیبریشن ہر دن ہونا چاہیے، اور سیلیبریشن اور جشن کا طریقہ اور یہ طریقہ بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لینا چاہیے۔